اس سیگمنٹ کے اندر میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی ود آ گیسٹ شہزاد غیاث. ہی از اے اسٹینڈ اپ کمیڈین, content creator, a Fulbright scholar, writer, host of the podcast The Pakistan Experience. Welcome to the show. آپ کے سیگمنٹ کا نام ہے Lights, Camera and Action. So let's celebrate that a bit. تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی اباؤٹ شہزاد غیاث. ہی از کوائٹ اے ٹیلنٹڈ انڈیویجول, کافی پڑھے لکھے انسان بھی ہیں. آف کورس ایز یو کین سی, ناٹ جسٹ اے فلبرائٹ اسکالر, ہی اسٹڈیڈ ان بروکلن کالج in New York. And he chose his career as a stand-up comedian. And if in case you did not know, you actually have to be a very educated person to be a comedian as well. Because آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تبھی آپ کو لوگوں کے کلچر اور ان کی سینسٹیوٹی سمجھ آتی ہیں to be able to crack an intelligent joke. اسپیشلی اگر آپ ایک سوشل جسٹس اور انیکوالٹی اور پولیٹیکل ایشوز اینڈ ایکٹیویزم کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو you definitely need to have a good amount of foreground knowledge before you are actually standing in front of an audience and cracking jokes. So I think this is a good enough introduction for you, Shahzad. More than good enough. More than good. In the sense that, you know, میں تو سوچ رہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ بولتی رہیں اور میں سنتا رہتا ہوں. ہوپفلی میرے خاندان والے یہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں نا. اتنا برا ڈیسیجن نہیں تھا پڑھائی چھوڑ کر یہ کام کرنا. سنیں, ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب ہم خاندان کے لیے جینا بند کر دیتے ہیں, جب ہم صرف اپنے لیے جیتے. آپ پاکستان میں نئی آئی ہیں نا, پاکستان میں ایسا ٹائم نہیں آتا. پاکستان میں ہاں, بٹ دماغ میں آ جانا چاہیے. اینی وے, مرنے کے بعد بھی میرے خیال سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اگر دادا زندہ ہوتے تو آج کیا کہتے ہیں. یہی سوچ کے اکثر کام نہیں کرتا میں. شہزاد, so we've been actually, I think ہماری آڈینس آپ کی امیزنگ فوٹیج بھی دیکھ رہی ہوگی. that's probably been playing for them as well. آپ نے ایک براڈ وے ان نیو یارک میں بھی آئی تھنک کام کیا ہے. so the amount of experience you have اور جس طرح کا آڈینس آپ نے وٹنس کیا, I'm sure وہ تو بہت ہی فینومنل ہوگا. آپ ہمیں تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں گے. وائی ڈیڈ یو بیکم اے اسٹینڈ اپ کمیڈین؟ دیکھیے, نیو یارک میں جس طرح کی آڈینس ہوتی ہے وہ تو یہاں کم ملتی ہے. انلیس کراچی میں 4-5 دکانیں ہیں, وہاں ویسی آڈینس مل جاتی ہے. باقی پاکستان میں تو مشکل ہے. آڈینس ہوتی ہے آبویسلی. ود اسٹینڈ اپ کامیڈی اسپیسیفکلی کلچرل ریفرنسز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اگر میں پاکستان میں آ کے وہی جوک کرنا شروع ہو جاؤں کہ بھائی اسٹار بکس میں میں نے اپنا نام غلط بتا دیا, تو وہ کسی کو ریفرنس نہیں ہوگی, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اچھا یار کپ آرڈر ہم کیسے کرتے ہیں. آپ کو کوئٹہ چائے ہوٹل ایکسپیرینس کی بات کرنی ہوگی. تو ایز لانگ ایز آپ ایکسپیرینس اور کلچرل ریفرنسز لوکل ہیں, پھر فرق نہیں پڑتا یار آڈینس کے. بٹ شہزاد, ڈو یو فیل لائک ایز ایف کہ آپ کو پاکستانی کلچر اور اس کے ریفرنسز اتنے اچھے پتہ ہیں کہ آپ یہ پولیٹیکل اور سوشل جوکس جب آپ کریک کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے دے لینڈ ویل, لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ یو تھنک سو؟ میں زندگی بھر پاکستان رہا ہوں, میں صرف 2 سال غلطی سے چلا گیا تھا باہر. بٹ یس آف کورس ہماری بہت ساری ایسی کلچرل ریفرنسز ہیں. اچھا, اسٹینڈ اپ کامیڈی میں آپ کو یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا نارمل, اگر آپ 1000 روپے کی میری ٹکٹ لے کر آئے اور میں وہی کر دوں کہ یار ہم انجوائے کر رہے تھے, پھر پھپھو آ گئی, دے ول بی لائک یہ تو ہم روز سن رہے ہیں. تو یور ریفرنس ہیز ٹو ہیو دیٹ بیلنس دیٹ اٹس ریلیٹیبل, کہ آپ کے دماغ میں کچھ کلک ہو, بٹ اٹس آلسو ناٹ کلیشیڈ. It's also not a joke that you've heard 1,010 times. Of course, وہ تو پھر ہنسی بھی نہیں آتی ہے ان چیزوں. ہنسی پھر بھی آ جاتی ہے لوگوں کو. For some reason ہماری جو ریفرنسز ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہیں نا, اس سے زیادہ کسی کو کوئی چیز فنی نہیں. کوئی ایک ریفرنس کا ایگزامپل دیں. جس طرح ہمارے ریسسٹ اسٹیریوٹائپس ہیں, رائٹ, لائک آپ ٹی وی پہ بھی اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ اگر ایک کمیونٹی کو بس بیوقوف دکھاتے ہیں, اینڈ آئی تھنک دس از ورلڈ اوور, رائٹ. امریکہ میں وہ آپ جو ٹیکسنز ہیں یا ریڈ نیکس ہیں ان کے بارے میں ہوگا, امریکہ میں انڈیا میں سنٹا بنٹا جوکس کے بارے میں ہوتے ہیں, پاکستان میں پشتون کمیونٹی کے بارے میں ہوتے ہیں. somehow we still think those are the funniest jokes in the world, but اس کامیڈی سے تھوڑا دور نکلنا پڑے گا ہمیں. But yeah, you can't really go for the lowest hanging fruit. Of course, نہیں. And what would you describe your comedy style as? کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ یہ ریشل اور سیکٹ ٹائپ جوکس سے اگر دور رہتے ہیں, this is very observational humor technically, تو آپ اپنے ہیومر کو کیسے کیٹیگرائز کریں گے؟ کوشش تو ہمیشہ سیٹائر کی ہوتی ہے, کوشش سیٹائر کی ہوتی ہے. obviously you fall short. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار جو آپ لوگوں نے چیزیں آلریڈی سنی ہوئی ہیں نا, انہی کو استعمال کر کے کسی نئے طریقے سے پیش کی جائیں. تو جو بات میں کر رہا ہوں وہ کوئی ایسی نہیں ہوگی کہ یہ لفظ میں نے کبھی نہیں سنا, یا ایون اگر ہم کچھ شوز کرتے ہیں جس میں ہم کھل کر ٹیبو چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو اس میں اکثر ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو شاید سوسائٹی میں بھی بولوں صحیح نہیں ہے.
لیکن آپ وہ لفظ استعمال کر کے بولتے ہیں یار کیوں کسی کے بارے میں یہ بولنا ہے, آف کورس, کہ کیوں آپ کسی کی فیملی ممبر کو لے کر اس کو ایک گالی بنا کر رہے ہیں. سو یو سارٹ آف شو پیپل دی ایڈیوسنکریسیز آف یوزنگ دیٹ ورڈ ان یور ڈیلی لائف. تو آپ جو چیز ہر روز کر رہے ہیں وہ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک اسٹینڈ اپ کمیڈین کا کام ہوتا ہے ذرا اس اینگل سے تو دیکھو. اینڈ obviously you're not going to change behaviors. I'm not going to be arrogant enough to be like میں سوسائٹی بدل دوں گا, پر اگر نیکسٹ ٹائم آپ وہی اسٹوپڈیٹی کر رہے ہیں اور آپ کو ایک تھوڑی ہنسی آ جاتی ہے, chuckle at yourself a little, I think that's good enough for me. Of course. And آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس طرح کے I actually went through your, I always research before the person comes on the feed. I noticed کہ آپ نے ریپ کے بارے میں بھی کافی ڈسکشنس کی ہوئی ہیں اور کافی امپورٹنٹ سوشل ایشوز بھی اٹھا کے ان پہ بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. ڈو یو تھنک دے لینڈ ویل آپ کو بہت زیادہ کرٹیسزم ملتا ہے یا ہیٹ ملتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے آپ ہیومر کے تھرو کسی کی تھنکنگ تو تھوڑی بہت چینج کر رہے ہیں, رائٹ؟ وہ جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک اس طرح کے ٹاپک نا اس میں ہیومر سے دور ہونا پڑتا ہے. آپ کو سیریس یہ ٹاپکس ڈسکس کرنے پڑتے ہیں. مشکل ہے ایسی چیزیں ڈسکس کرنا کیونکہ اکثر ایسے خیالات ہیں جو بہت عام ہیں. تو ایون دو بہت نارمل سی بات ہمیں لگتی ہے کہ یار اگر آپ عورت کی عزت کریں کیونکہ وہ ایک عورت ہے, بہت نارمل سی بات ہے, پر فار موسٹ آف آر سوسائٹی ایون آئیڈیاز لائک جس طرح آپ نے مینشن کیا RAP, ایک بہت سب سے میرے خیال سے دنیا بھر کی نارمل بات ہے کہ اگر آپ کسی کو بول دیں کہ یار یہ ایک بری چیز ہوتی ہے. آف کورس. بٹ موسٹ انفارچونیٹلی آئی تھنک پاکستان میں یونینمسلی میجورٹی شاید یہ بھی نہ بولے یہ بری چیز ہے, کیونکہ پھر اگر آپ اس کو میرج کے کانٹیکس میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو پھر بولیں گے کہ میرٹل ریپ تو کوئی چیز نہیں ہوتا. تو وہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح کے خیالات عام ہو گئے ہیں اس سے لڑنا ایسے ہے کہ بس آپ ایک ویکیوم کلینر لے کے کھڑے ہیں اور سامنے سے سونامی آ رہی ہے. I don't know if you've seen that meme, this guy who's taking a bucket اور پانی میں پھینک رہا ہے سمندر میں. تو کبھی کبھی وہ فیلنگ ضرور آتی ہے کہ ایک بکٹ ہے میرے پاس اور وہ سونامی آ رہی ہے, پر اب جب ہے ہی بکٹ اور سونامی آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے. Of course, but I really feel کہ we should not talking about these issues. چاہے ہم ہیومر کے تھرو کریں, سیریسلی کریں. It's great to have people like you who are willing to notice these things کہ سوسائٹی میں flaws ہیں and work towards them. So I do respect that a lot as well. آپ کے کرنٹ ایونٹس اور سوشل ایشوز میں آپ نے کیا انکلوڈ کیا ریسنٹلی جس سے آپ کو لگا کہ بہت زیادہ فرق پڑا اور لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا آپ کو؟ تاریخ میں ہم بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. میرے نظر میں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ تاریخ تو پیچھے چلی گئی نا, اب آگے دیکھو. پر میرے خیال سے جب تک آپ پرابلم صحیح ڈائگنوز نہیں کریں گے یا تاریخ میں جا کر دیکھیں گے نہیں کہ کہاں ہم نے ذکر کرنا تو ہم تھوڑا زیگ کر گئے, اگر وہ چیز کریکٹ کر لیں, کریکٹ کرنا تو شاید تھوڑا مشکل ہے. لوگوں کو پرسپیکٹیو چینج تو آپ کم از کم تھوڑا بہت دے ہی دیتے ہیں. Absolutely right. I think because we don't read history, we think every single thing is unprecedented. کچھ چیز ہوتا ہے اور لائک یہ کیسے ہو گیا, اور لائک یہ 75 سال سے ہو رہا ہے. یہ پہلی گورنمنٹ پاکستان میں ہفتہ بعد ڈسمس ہوئی تھی پاکستان بننے کے. تو وہ بہت لوگوں کا اچھا ریسیپشن آیا. مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی کا اتنا انٹرسٹ ہوگا کہ اچھا جی مسلم لیگ کی پالیٹکس کیا تھی, پاکستان بننے کے بعد بیوروکریسی میں کیا ہوا. تو وہ ہماری and you're educating people as well through this technically as well. یہاں پہ آدھے لوگ اتنے مس انفارمڈ بھی ہوتے ہیں, غلط انفارمیشن کافی دفعہ پاس آن ہو رہی ہوتی ہے کافی دفعہ. So I feel ہر دفعہ میرے خیال سے I was putting a filter on it. No, بہت ساری چیزیں we think to be true because they're repeated. Of course. Because you're like کسی سے آپ پوچھو اچھا جو آپ بات کر رہے ہو اس کا کیا ایویڈنس, نہیں سب بولتے ہیں, کسی سے پوچھ لو سب بول رہے ہیں کیونکہ بس آپ نے سن لیا اور آپ بولتے جا رہے ہیں. آپ بھی طوطے کی طرح بول رہے ہیں. We're having an amazing conversation with our stand-up comedian شہزاد گھیاس, جو کہ ہم سے بہت ہی انٹیلیجنٹ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ how can we use comedy to actually make a difference in the world.